ایم کیو ایم تو کافی عرصے سے خوش نہیں ہے موجودہ صورتحال سے، قاف لیگ بھی صاف طور پہ کہہ رہی ہے۔ تو کل جو یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا بلایا گیا، جو کہ پھر بہت شارٹ نوٹس پہ پھر اچانک ختم کر دیا گیا، اس کے لیے کیا آپ نے ایم کیو ایم نے کیا حکمت عملی ترتیب دی تھی؟ دیکھیے کامران بھائی، ہم نے جمہوریت بچانے کے لیے ان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت وہ کیا تھا نا شمولیت، تو ہم نے اس دن ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے وزیر اعظم صاحب سے جب ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں کس چیز پہ ووٹ ڈالنا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے تو نا پہلے۔ ہماری پوری پارٹی ہے، ہمارا پورا ایک نظام ہے، ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں جو اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے بل ہے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے غلط چیز پہ ووٹ کیا یا صحیح چیز پہ ووٹ کیا، تو اب تک نہیں کیا جا رہا تھا۔ کئی بار بولا تھا اس مشین کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں کہا گیا تھا، ہم خود میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا بھائی اگر آپ کو کبھی اس مشین میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے آپ کو ہماری تعاون کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمیں بتا دیں کیا ہے یہ۔ اس کے لیے مہربانی فرمائی تھی، شبلی فراز آئے تھے ہمارے پاس، لیکن ہمارے جو بہت سارے سوالات ہیں، ہماری پوری ٹیم بیٹھی تھی، ٹیکنالوجی والے لوگ بھی تھے، سب کچھ تھے، انہوں نے اس میں بہت ساری خامیاں، بہت ساری خرابیاں، بہت سارے اندیشے بتائے کہ یہ اس میں شامل ہیں۔ اب اسی لیے پھر دوبارہ رکھا گیا کہ شاید اس دن سوالات کے جوابات تلاش نہ ہوئے ہوں، وہ سوالات وہاں اچھا صرف ایم کیو ایم کے نہیں، یہ خود پی ٹی آئی کے بہت سارے ساتھی جو وہاں موجود تھے وہ بھی خود سوائے اس کے ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے اس سے اس طرح مطمئن نہیں تھے۔ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب عین وقت میں پی ٹی آئی تعاون مانگتی ہے تو ہم وہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں تو ہے کرنا کیا ہے، تو وہ آپ کی وہی پوزیشن ہے جو ابھی قاف لیگ کی پوزیشن طارق بشیر چیمہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ مشترکہ اجلاس ہوگا اور یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مشترکہ اجلاس کا تو کئی دن پہلے سے آ رہا تھا نا، صحیح کہ انہوں نے کہہ بھی دیا تھا، بلایا تھا ایک دن، آج سے ہفتے بھر پہلے بلایا تھا کہ مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے، لیکن اتفاق سے مجھے بھی سوشل میڈیا سے پتہ لگا۔ میں مستقل کانٹیکٹ میں تھا، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے فون آ رہے تھے، لیکن پھر مجھے امین الحق بھائی نے بتایا کہ یہ تو فیصلہ آ گیا ہے کہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دراڑے وراڑے کیا، ہم تو ان سے کوئی تقاضا کرتے ہی نہیں ہے سنجیدگی کے علاوہ۔ ہمارا ایک جو مطالبہ ہے، جو ہم نے کراچی کے لیے جو نکات رکھے تھے، معاہدہ کیا تھا، اس پہ بھی ہم اتنی شدت سے بات نہیں کرتے جب قومی مسئلہ زیادہ آ جائے، لیکن ان ایشوز پہ جو اصولی ایشوز ہیں اس پہ تو ہماری اسٹینڈ لینا بنتا ہے نا۔ تو اب آپ کو وزیر اعظم کی آپ کی رائے کیا ہے، پارٹی کی آپ کی وزیر اعظم کے لیے کیا گزارش ہے، کیا رائے ہے؟ کیونکہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی مہین سی اکثریت ہے اور اوورآل بھی حالات جو ہے تلاطم ہے، مہنگائی ہے، مسائل ہیں، بے پناہ حکومت دباؤ میں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب اس مشین کے حوالے سے یہ کہتے رہے ہیں، مشین نہیں ہو کہ اوورآل میں ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں شور مچتا ہے کہ دھاندلی ہو جائے گی، لیکن ابھی اگر آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا ہوا اس مشین کے معاملے تو ابھی سے شور مچنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں مہنگائی بھی ہے، مہنگائی کے ایشوز بھی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز بھی ہیں، پھر ڈائریکٹ جو آپ کے ایک پروگرام میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی سمت نظر آ جائے نا، ہمیں لگے کہ آج نہیں تو کل وہاں تک پہنچ جائیں گی، وہ اچیو ہو جائے گا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ہماری پچھلی حکومتوں کے حوالے سے بھی تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری انہوں نے وعدہ خلافیاں کی، لیکن ان کی کوئی سمت ضرور نظر آتی تھی اور وہ زیادہ انگیج کرتے تھے ان معاملات میں۔ تو مجھے تو مشکل حالات لگ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں، اس میں میرا خیال ہے تو کیا یہ نہ صرف اتحادیوں کو بلکہ اپوزیشن کے ساتھ بھی بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے۔ آپ کی رائے یہ ہوگی کہ اب اپوزیشن کے ساتھ ضرور انگیج کرنا چاہیے مگر لیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک اپوزیشن کہتی رہی تو وزیر اعظم نے تو ان کو ہاتھ میں لانا بھی میرا خیال ہے کہ ان معاملات پر جس میں جو انتخابی ترامیم اور اصلاحات ہیں اس میں اپوزیشن بیٹھنے کو تیار ہے، یہ مجھے کم سے کم شاید خاقان عباسی بھی اور ایاز صادق بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے، لیکن جب وہ تیار ہیں تو وہ اپنی مرضی کی چیزیں دیں گے، ہم اپنی مرضی کی دے دیں گے، پی ٹی آئی اپنی مرضی کی دے گی، تو ہمیں دیکھنا چاہیے قوم کو کون سی چیز، جمہوریت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیں مان لینی۔ مگر یہ اچھی بات ہے کہ ایک تو مشترکہ اجلاس نہیں کیا اور پھر اس کو
اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے کمیٹیز وغیرہ جو کچھ بھی اس کی تیاریاں کرنی ہے یا اس کے لیے جب تک ہو چکا ہے اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ بل پاس بھی کر دیا نا ہم نے. میں تو ابھی اسی پہ آ رہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ, تو شاید یہ 2023 میں استعمال نہ ہو سکے ابھی. تو ابھی اس میں جلدی کیا ہے یہ وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیا وجوہات ہے کہ آپ ایک ایک دن کے حساب سے اس کو فیصلہ کر رہے ہیں. قوم کو میرا خیال ہے اعتماد میں لینے کے لیے اپوزیشن سے بھی بات کرنی چاہیے, اور اتحادیوں کو اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے اتحادیوں کو بھی انگیج کریں آپ. یہ مسلسل شکایت ہے اتحادیوں کو, گو کہ ان اتحادیوں کی سپورٹ میک اور بریک ہے اس حکومت کے لیے, لیکن انگیجمنٹ نہیں ہوتی. اور اب آپ کو بھی اب 3 سال تو پورے ہو گئے ہیں, چوتھے سال میں آ گئے ہیں, پہلے سال سے جو بات کر رہے تھے آج بھی کر رہے ہیں. صبر, آپ کو یاد ہوگا جب میں نے لوگوں کا صبر کا دامن آپ نے تھاما ہوا ہے مسلسل. یہ کابینہ سے میں نکلا تھا, ہم نے کہا تو کچھ نہیں, ہمیں سنجیدگی درکار ہے, وہ نہیں مل رہی ہے. اور آپ بتائیے جمہوریت کا, حکومت کا بوجھ ہم کب تک برداشت کر پائیں گے؟ اب لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, پر ہم نہیں چاہتے کوئی کہے کہ عین وقت میں بلیک میل کرتے ہیں, لیکن اب آپ ہمیں بھی سوالیہ نشان بنا دیں گے تو ہمارے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے. لیکن مشکلات کا تو آپ ابھی بھی شکار ہیں, کیونکہ جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے یا جو شہری سندھ کے ساتھ ہوا ہے, اس حکومت کے جو وعدے تھے, وزیر اعظم کے جو وعدے تھے, ارے یہ گرین لائن جو تھی یہ تو آج جناب ہم نے مکمل ملی تھی, آج تک وہ نہیں چل پائی. یہ گرین لائن جو ہے ہم نے جس وقت ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم نے کروائی تھی مسلم لیگ نون سے. یہ حیدرآباد یونیورسٹی کا بھی آغاز اسی دور میں ہم نے کروایا ہے. ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم نے کروا لیا تھا, اس حکومت میں ہم اس کو مکمل نہیں کر پا رہے. تو آپ کو ایک تو وزیر اعظم سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی درخواست کروں گا, کسی شہر نے ان کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں دیا ہے. وہ ہر وقت کوئی چیز یاد رہنے کی ہے نا, وہ کراچی کا مینڈیٹ ہے. آپ بتائیں, آپ بڑی بہت ہی تجربہ کار سیاست کے شریک کار ہے, اور آپ ماشاءاللہ بڑا آپ کا سیاسی کیریئر ہے. اس وقت یہ پی ٹی آئی کی حکومت سیاسی مقبولیت کے لحاظ سے, اپنی سٹینڈنگ کے لحاظ سے, وزیر اعظم اپنی سٹینڈنگ کے لحاظ سے یہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ عام جو تمام ماہرین ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو بالکل یعنی کہ آئندہ الیکشن اور اب اس وقت جو حالات ہیں یہ تو بالکل صفائی کے حالات ہیں. تیزی سے یہ والا مسئلہ آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن بھی اور ٹائم دے تاکہ مقبولیت کا گراف بہت نیچے چلا جائے. آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کہتے کہ اور ابھی چل رہے. ایک تو یہی کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے ہر ایک کو, لیکن میں آنے والے وقت کو تھوڑا مشکل دیکھ رہا ہوں اگر سنجیدگی مکمل طور پہ نہیں آئی تو ایم کیو ایم کا کیا ہوگا؟ اتحادی کا اس سے برا وقت ان تک تو محدود نہیں رہے گا, آپ نے اس کے شکار ہوں گے. دیکھیں ہمیں تو جتنا حصہ ہمارا اس میں ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں مہنگائی کے ایشو پر ہم نے تو کہا ہے بھائی غریبوں کو زندہ رہنے کے لیے یہ ہم نے مسائل بتائے نا, آپ یہ 4-6 چیزیں سستی کر دیں, اس کا بوجھ اٹھا لیں, آپ کس طرح یوٹیلیٹی سٹور کو استعمال کر سکتے ہیں, یہ سب بتایا ہے. اگر بوجھ آتا ہوا محسوس ہوگا, دیکھیں کچھ تو بوجھ لے لیں گے اگر پاکستان اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے, لیکن زیادہ بوجھ لے نہیں پائیں گے. لیکن آپ کیا اس بوجھ کے تحت ڈھیر نہیں ہو گئے آلریڈی؟ ابھی عوام آپ نے کیا دیا ہے ان کو؟ دیکھیں جو ہم نے مطالبے کیے تھے اس میں سے کوئی سیاسی مطالبہ نہیں تھا. ہم نے اس کی بات کی تھی سب سے پہلے سینسس کی, اتنا تو کیا کہ ہم نے سینسس کے لیے دوبارہ ارلی سینسس کرانے کا انتظام کیا. اب یہ اپنا وعدہ نہ پورا کریں تو پھر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمیں لگے گا یہ وعدہ پورا نہیں کر رہے. کراچی کے لیے جو فنڈنگ تھی, جو ہم نے کہا تھا کہ گلی کوچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, اس کے وہ آنا شروع ہوا, لیکن اس کی رفتار اذیتناک حد تک سست ہے. یہ مسئلہ ہے, اس رفتار کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی فیصلہ کرنا. تو کب کریں گے آپ فیصلہ؟ یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر آنے والے کچھ دنوں میں یہ بہتری آتی ہے تو ہمیں پھر کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے جو کچھ رہے گا, اس وقت تک آپ پیوستہ رہیں گے اس شجر سے امید بہار پہ؟ نہیں, بہت لمبے عرصے نہیں شاید رہ پائیں.